میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ پاکستان کے ایجوکیشن پہ بات کرنا، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کرنا آج کے دور میں انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو ہزاروں بچے ڈگری لے کے کالجوں سے باہر نکل کے بہت ساری دفتروں کے، بہت ساری فیکٹریوں کے چکر لگاتے ہیں نوکری کی تلاش میں۔ ان کے مسائل کیا ہے؟ کیا ہم نے 16 سال جو ان کے اوپر ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے محنت کی ہے، ان کے والدین کا پیسہ لگا ہے، یہ بچے جانتے کیا ہیں؟ کیا انالیٹیکل تھنکنگ ہم سکھا رہے ہیں، یا ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ 10 کتابیں پڑھنی ہے آپ نے اور رٹا لگا کے ایگزامینیشن سے باہر نکل آنا ہے؟ اور ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ ورک فورس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کاغذوں کو، ان صنعت کو جو ہم ان کو دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے، اس پڑھائی کا کیا ان کو کوئی فائدہ بھی ہے؟ آج کی اے آئی کی دنیا میں، کمپیوٹرز کی دنیا میں، کیا یہ بچے جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دنیا کے ایجوکیشن سسٹمز کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی ابتدا جو ہے وہ پاکستان کے اسکول سے ہوگی۔ پاکستان کے اندر یہ جو ڈوئل سسٹم ہے پرائیویٹ ایجوکیشن کا اور پبلک ایجوکیشن کا، اس سسٹم پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نصاب ہے ہمارا، اس کو میں بڑی تیزی سے سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پبلک ایجوکیشن ہے، یعنی پبلک اسکول، گورنمنٹ اون اسکول ایجوکیشن ہے، اس کا سول پرپز یہ ہے کہ ہم نے یہ 10 کتابیں ہر سال ایک بچے کو پڑھا دیں گے۔ 4-5 کمپلسری سبجیکٹس ہیں: اردو، انگلش، اسلامیات، میتھمیٹکس اور پاکستان اسٹڈیز۔ اس کے اندر یہ 10 کتابیں پڑھا دیں گے، سال کے آخر میں ان کا امتحان لے لینا ہے اور ان کو آگے بھیج دینا ہے۔ پاکستان کے اسکول یا کالج میں آپ کبھی بھی جائیں اور آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ یہاں پہ سیکھتے کیا ہو، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم میتھ سیکھتے ہیں، سائنس سیکھتے ہیں، اردو سیکھتے ہیں اور یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو ایکچولی وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں، مگر وہ سیکھتے کیا ہے یہ ہمیں اپنے معاشرے میں صاف نظر آتا ہے۔ یہ بچے کیا سیکھ کے باہر آتے ہیں اور کیا پڑھ کے باہر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ نصاب کو ٹھیک کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں میتھمیٹکس، سائنسز اور انگریزی کو آپ کمپلسری نہیں کریں گے تو پاکستان کا سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ اردو آپ ضرور پڑھائیں، اسلامیات بھی ضرور پڑھائیں، اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے، آپ ضرور پڑھائیں۔ 8ویں جماعت تک بچوں کو اردو میں تعلیم دیں، اسلامیات سکھائیں۔ اگر آپ 8ویں جماعت تک کسی بچے کو اردو اور اسلامیات میں نہیں پڑھا سکتے تو پھر شاید آپ کا سسٹم ہی خراب ہے۔ 8ویں جماعت تک آپ ضرور پڑھائیں۔ پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ پہلے یہ طے کر لیں کہ پاکستان کی تاریخ ہے کیا، پورا ملک اس کو طے کر لے کہ یہ ملک کی تاریخ ہے کیا، اور تب اس کو پڑھانا شروع کریں۔ ایک سبجیکٹ جس کو آپ ہر کچھ سال بعد تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے کمپلسری؟ پاکستان اسٹڈیز کی جگہ پاکستان میں ایک ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے جس میں پاکستان کے معاشرے کے اندر رہنا سکھایا جائے۔ بچوں کو جب آپ شروع میں جو تربیت دیتے ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ پاکستان کی سڑکوں پہ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ جو اسکول کالج کے اندر جو اسمبلی لائن لگتی ہے، کیا وہ لائن آپ کو پاکستان میں کسی اور جگہ پر نظر آتی ہے؟ کیا کسی جگہ ہم لائن لگاتے ہیں؟ پھر شاید یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر ہے کہ ہم ان بچوں کو ایک لائن میں کھڑا ہونا نہیں سکھا رہے، اور شاید اس کو ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے۔ 8-10 سال بچوں کو یہ تربیت دی جائے کہ پاکستان کے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ایک مہذب معاشرہ ہوتا کیا پاکستان اسٹڈیز ایز اے فضول سبجیکٹ پڑھانے کے بجائے۔ آگے چلتے ہیں جی، ہر سال امتحان لے لیتے ہیں، امتحانوں کا سسٹم ملک میں بند ہونا چاہیے۔ کون لوگ ہیں جو ان کو چیک کر رہے ہیں؟ اور کیا وہ بچہ اگر اس کتاب سے باہر جو اس کو پڑھائی جاتی ہے کوئی چیز لکھ دے تو کیا وہ بچہ پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 8ویں 9ویں جماعت تک اس بچے کے امتحانات ڈالیے جائیں، اس کو سبجیکٹ کے اندر ماہر کیا جائے۔ یہ جو بنیاد ہوتی ہے یہ آگے چل کے اس بچے کے کام آئے گی۔ یہ جو کتاب پڑھ کے، ویسے کتابوں کا ویسے دور ہی ختم ہو گیا دنیا میں سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر لوگ ماہر ہوتے ہیں، کتابوں میں کوئی ماہر نہیں ہوتا۔ کتابیں تو بلکہ سائنس کی کتابیں تو ہر سال جو ہے وہ نئی انوویشن آ جاتی ہے اور پچھلی کتاب جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جاتی ہے۔ تو آپ 8ویں 9ویں جماعت تک بچوں کو علوم میں ماہر کریں، سائنس میں ماہر کریں، انگریزی میں ماہر کریں۔ پاکستان کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ صاف اردو بولتا ہے، جو بندہ اچھی انگریزی بولتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ بھی ایک فضول سوچ ہے۔ ہمارے پیرنٹس جو ہیں، ہمارے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اسکولوں میں جب ڈالا جائے ان کو جہاں پہ وہ انگریزی سیکھ جائیں۔ بھائی ان کو ایسے اسکولوں میں ڈالیں جہاں وہ میتھ سیکھ جائیں، ایسے اسکولوں میں ڈالیں جہاں پہ وہ سائنس کے علوم سیکھ جائیں بجائے انگریزی سیکھنے کے۔ اب انگریزی نہیں بھی بولتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پہلے جی آگے چلتے ہیں، یہ جو ہم بہت نکالتے ہیں پرائمری اسکول سے، گورنمنٹ اسکول سے، ایون او لیول سے، اس کو ہم اٹھا کے ڈال دیتے ہیں کالج ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اور یہ صفر علوم لے کے اور صفر علوم سیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوشش والدین کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ نکلیں کالج سے تو ان کو ایک اچھی نوکری مل جائے۔ مجھے ابھی ریسنٹلی کسی نے بتایا کہ ان کے جاننے والے جب پاکستان کے کالج ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکلے تو 30-40 ہزار روپے کی نوکری بھی نہیں ملتی ان کو، اور وہ شاید اس لیے نہیں ملتی
کیونکہ ہم لوگوں نے جو اس ملک کے اندر جو کاروباری طبقہ ہے اس نے یہ سمجھ لیا کہ جو کاغذ کا ٹکڑا یہ نوجوان لے کر آیا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو ہمیں نئے سرے سے سکھانا پڑے گا، اس کے اوپر ہمارا پیسہ بھی لگے گا، اس کے اوپر ہماری محنت بھی لگے گی۔ کالج ایجوکیشن سسٹم کے اندر پھر آپ کتابوں کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کتابوں سے سیکھیں۔ کسی قسم کی لائبریری اگر آپ نے دیکھی ہے اس ملک کے اندر تو مجھے بتا دیں یہاں سے یہ ریسرچ ہو سکے۔ ہمارے پاس انٹرنیٹ براڈ بینڈ سپیڈ نہیں ہے، ہم انٹرنیٹ کے اوپر بھی ریسرچ نہیں کر سکتے۔ بچوں کو پھر کالج کے اندر ہم اس قسم کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کو جلدی ڈگری پروگرام سے نکالا جائے۔ 24 کروڑ عوام ہے، کوئی 12-14 کروڑ بچے ہیں، تو ہم نے ان کو کچھ نہ کچھ تو کرانے بجائے ان کو کوئی اسکل سکھائی جائے، ہم ان کو 14-15-16 سال جو ہے وہ ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر ڈال دیں تاکہ ایک سائڈ پہ لگ جائیں گے۔ ان کی 16 سال بعد ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور وہی ہو رہا ہے جو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ کالج ایجوکیشن پاکستان میں یہ ہے کہ کچھ ایسے یونیورسٹیز ہیں، 4-5 ہیں، جو شاید کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن بچوں کو دے رہی ہے، بٹ جنرلی پاکستان کے اندر کسی قسم کی ریسرچ نہیں ہو رہی، کسی قسم کی اپلائیڈ سائنسز کے اوپر کام نہیں ہو رہا، اور جو بنیاد ہے فیوچر کی میتھمیٹکس، جی بنیاد ہے فیوچر کی، جو کالج جو کمپیوٹرز آپ چلاتے ہیں، جو اے آئی کی دنیا ہے اس کی بیس پہ میتھمیٹکس ہے۔ مجھے آپ بتا دیں کہ پاکستان میں اپلائیڈ میتھمیٹکس، ایڈوانس میتھمیٹکس پہ کتنا کام ہو رہا ہے، کتنے بچے اسکولوں سے جو میتھ کے اندر اچھے ہیں ان کے اوپر کتنی محنت ہو رہی ہے۔ پاکستان کی یونیورسٹی بھی اسی طرح ہے۔ آپ پاکستان کے اندر اگر آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں تو پاکستان کی پی ایچ ڈی کے اندر پلیجرزم کی کتنے زیادہ الزامات لگتے ہیں۔ کیا ویلیو ہے پاکستان کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کی، جو دنیا کے اندر جو لوگ پی ایچ ڈیز کریں، میرا چونکہ رابطہ رہا ہے ایسے لوگوں سے جو پی ایچ ڈیز کر کے نکلتے ہیں دنیا کی مختلف بڑی یونیورسٹی سے، تو آپ ان کی اگر ریسرچ کو دیکھیں، ان کی سوچ کو دیکھیں، ان کی تھنکنگ ہے، ان کا زاویہ ہے ایک چیز کو دیکھنے کا، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور یہ بالکل ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے، بالکل ان کا قصور نہیں ہے جو ان اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، یہ نظام کا قصور ہے اور یہ والدین کا قصور ہے، میرا آپ کا قصور ہے کہ ہم نے ایک سائڈ سے پیسے ڈالنے اس کو بچے کو کے اوپر لگانے، اور دوسری سائڈ سے ہمیں ایک بچہ چاہیے جس کے ہاتھ میں ڈگری ہو۔ یہ جو ایگزیکٹ اسکینڈل آیا تھا کچھ دنوں پہلے جس میں وہ ایک کمپنی جو ہے وہ ڈگریاں بانٹ رہی تھی پیسوں کے عوض، وہ کم از کم مہربانی کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے کہ وہ کم از کم 16 سال بھی ضائع کر رہے تھے اور ڈگری صرف پیسوں کے عوض دے رہے تھے۔ اب ہم پیسے بھی لگاتے ہیں، 16 سال بھی بچے کے ضائع کرتے ہیں، اور اینڈ پہ اس کو ایک ڈگری پکڑا دیتے ہیں جس کی اندر اس ڈگری کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ شاید اس ڈگری کے عوض اس کو ایک 25-30-40 ہزار کی نوکری مل جائے، وہ جانتا کچھ نہیں ہوتا، اس کو سکھانے پہ محنت لگتی ہے۔ اور پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ آپ کو نظر ہی آتا ہے، اور گھر سے باہر نکلنا ہے آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ دیکھیے یہاں پہ جو کرٹیک ہے وہ ہمارے بچوں کی نہیں ہے، بچے جو ہوتے ہیں ان کو آپ جو سکھائیں گے وہ سیکھ جائیں گے۔ جو کرٹیک ہے وہ ہمارے سسٹم کی، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک میں ڈوئل نظام چلانا ہے، پرائیویٹ اور پبلک، تو ہم اس ڈوئل نظام کے اندر بھی کوئی ایکویلیبریم لے کر آئیں۔ ہم ان بچوں کے ساتھ کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کتابیں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم سبجیکٹس پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم ان کو ایک کتاب کے اندر ماہر کر رہے ہیں یا ہم ایک علوم کے اندر، ایک سبجیکٹ کے اندر ان کو ماہر کرنا چاہتے ہیں؟ میں ویسے آخر میں اس ویڈیو کے آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی آبزرویشن بتا دوں۔ 2-3 دن پہلے میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک نوجوان کا جس کو گوگل اور فیس بک میٹا کے پلیٹ فارم سے نوکری کی آفر ہوئی۔ وہ امریکن لڑکا تھا، اس نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ہائی اسکول ایجوکیشن ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ سے انٹرویو کے دوران یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ڈگری کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ آج کل دنیا کی جو بڑی ٹیک کی کمپنیز ہیں وہ ڈگری کو پوچھتی ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ پوچھتی ہے کہ ایک کام جو ہے اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کام کو کرنے کے نتیجے میں پہنچتے آپ کتنی جلدی ہے، یعنی آپ کی انالیٹیکل تھنکنگ کیسی ہے۔ یعنی آج کی دنیا جو ہے وہ اسکل بیسڈ ہے، آج کی دنیا ڈگری بیسڈ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں کسی ڈگری کو لینے کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو پرابلم سالونگ اسکل ہے ایک چیز کو کرنے کی، یہ انتہائی ضروری سبجیکٹ ہے۔ مے بی اس کو اسکولوں میں پڑھانا چاہیے اور مے بی اس کو کالج کے اندر بھی ایز اے سبجیکٹ پڑھانا چاہیے کہ انالیٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اسکل آپ کی کتنی زیادہ ہے، آپ ایک سبجیکٹ کے اوپر کتنی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے جو لوگ باہر نکلے ہیں وہ 7-8 منٹ سے زیادہ ان کا اٹینشن اسپین نہیں ہے، وہ بات سن نہیں سکتے۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بن حیثل قوم بات کریں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری جو میری جنریشن ہے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ایسے لوگ جو اس ملک کی بھی ترقی کے اندر حصہ ڈالیں اور اپنی
اپنے حالات کو بھی تبدیل کریں، اپنے حالات کو بھی تبدیل کریں، ملک کے اندر بھی ترقی آئے گی، معاشرے کے اندر بھی ترقی آئے گی۔ بہت شکریہ۔